إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وقال الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تمام قسم کی تعریفات، بزرگی، بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو رب کائنات ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام، خصوصاً آخر النبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ کئی جمعوں میں جو سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تعلق سے چل رہا، گزشتہ جمعہ میں ہم نے یہ بات پڑھی، یہ بات سیکھی اور یہ بات ہم نے سنی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے کس قدر برائیاں، شرک و بدعات، ظلم و بربریت عام تھی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم سنیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے پیش آنے والے کچھ واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے دنیا کے اندر ایک پیغام دے رہے ہیں اور دنیا کے اندر ایک ایسا عمل کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اسی سلسلے میں آج کے سامنے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دو ایسے واقعات اور دو ایسے حادثات دنیا کے اندر رونما ہوئے ہیں جو بالعموم ہم میں سے بہت سے احباب ان واقعات کو جانتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، لیکن ان واقعات سے ہمیں عبرت اور نصیحت کیا حاصل کرنی ہے؟ سب سے پہلے
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو پہلا واقعہ جو دنیا کے اندر پایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دنوں پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے ایک واقعہ، ایسا واقعہ آیا جس کو دنیا جانتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا واقعہ کی جو زمزم کا کنواں جو سرچشمہ پھوٹا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ سے جا کر وہ ملتا ہے، لیکن بیچ کے ایام میں، بیچ کے دنوں میں وہ زمزم کا کنواں چھپ گیا تھا، مٹ گیا تھا، اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جد امجد عبد المطلب نے اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک خواب دیکھا۔ اللہ رب العالمین نے خواب دکھلایا کہ مکہ کے اندر ایک ایسا کنواں ہے، زمزم کا ایک ایسا کنواں ہے، اس کی دریافت کرو، اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ دادا عبد المطلب اس زمزم کے کنویں کو تلاش کرنے کے لیے وہ اپنی جستجو، اپنی کوشش اور اپنی لگن، سب سے پہلے ٹیک چھوڑو، دیوار میں ٹیک لگا کر خطبہ سننا صحیح نہیں ہے، دیوار سے ٹیک چھوڑ دو۔ اللہ رب العالمین نے جو خواب دکھایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو، تو عبد المطلب اس کنویں کو کھودنے کے لیے، اس کنویں کو تلاش کرنے کے لیے اپنی پوری جستجو اور اپنی پوری چاہت، پوری لگن لگا بیٹھے۔ لیکن جب تلاش کرتے کرتے کچھ نشانیات اور کچھ اس کے آثار اور کچھ اس کے ذریعے سے جو پرانی کتابوں کے اندر موجود تھا، اس کے کچھ آثار جب دکھائی پڑے تو قوم کے لوگوں نے، بڑے بڑے گھرانے والے آ کر عبد المطلب سے بحث و مباحثہ اور ان سے تکرار اور مزاحمت کرنے لگے کہ اس کے حقدار ہم ہیں، کیونکہ زمزم کا کنواں جو تلاش کرے اس کے لیے بڑے شرف کی بات تھی۔ بڑے مزاحمت، بڑے تکرار کے بعد دادا عبد المطلب کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے اس کنویں کو تلاش کیا، اور تلاش کرنے کے بعد ایک اللہ رب العالمین سے انہوں نے نذر مانی۔ دادا عبد المطلب نے ایک نذر مانی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے 10 اولاد سے نواز دے گا تو میں اپنی ایک اولاد کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے دادا عبد المطلب کی یہ نذر اور ان کی یہ تمنا کہ اللہ تعالیٰ میرے کو 10 اولاد دے دے۔ دوسری روایتوں میں پایا جاتا ہے کہ دادا عبد المطلب کے 10 اولاد یا 13 اولاد پائے گئے، لیکن صحیح راج قول کہ 10 اولاد تو اللہ نے دے ہی دیا تھا۔ لیکن جب 10 اولاد مکمل ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ایک اپنی جو نظر مانی تھی، اس نظر پوری کرنے کے لیے چل پڑے کہ اب ایک نظر جو ہم نے مانی ہے اس کو پوری کرنی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے 10 بچوں کے نام لکھے ایک پرچی میں، اور ان چٹھیوں کو، ان پرچیوں کو پھینک کر قرآن اندازی نکالی گئی۔ جیسے قرآن نکالا جاتا ہے کہ 10 لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک کو انعام دینا ہے یا کسی ایک کو سلیکشن کرنا ہے، تو پرچی پھینکی جاتی تھی اور اس پرچی سے ایک پرچی نکالی جائے، جس کا نام آ جائے اس میں اس کا سلیکشن ہو جاتا تھا۔ یہی کام دادا عبد المطلب کر بیٹھے اور انہوں نے اپنے 10 بچوں کا نام لکھ کر پرچی نکالی، اور پرچی میں نام نکلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باپ بننے والے تھے عبداللہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ جو بننے والے تھے عبداللہ، یہ آپ کے دادا عبد المطلب کی اولاد میں سے تھے۔ جب قوم والوں نے دیکھا کہ دادا عبد المطلب اپنے ایک ایسے لخت جگر جو بڑا حسین و جمیل والا چہرہ ہے، قوم والوں نے پوچھا کہ اے عبد المطلب یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ ایسا حسین چہرہ، ایسا جمیل لڑکا اور ایسا خوبصورت لڑکا، آپ اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہو؟ عبد المطلب نے اپنے ہاتھ میں چھری لی اور چل دیے اپنی نظر پوری کرنے کے لیے۔ لیکن قوم والوں نے سمجھایا، قوم والوں نے انہیں ان کی بات بتانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان میں سے کسی نے کہا کہ جاؤ، ایک کاہن عورت ہے، اس کاہن عورت کے پاس جاؤ اور وہ کوئی اور راستہ نکالے گی یا کوئی اور بات پر تمہاری رہنمائی کرے گی۔ چنانچہ دادا عبد المطلب ایک کاہن عورت کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے سامنے اپنا پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اس کاہن عورت نے کہا اے عبد المطلب، ایک طرف اپنے بیٹے عبداللہ کا نام لکھو اور ایک طرف 10 اونٹ کی پرچی ڈالو۔ ایک طرف اپنے بیٹے عبداللہ کا نام اور ایک پرچی میں 10 اونٹ کی پرچی لکھو، اور پھر دونوں پرچیوں کو پھینکو، پھر اٹھاؤ، جس پرچی کا نام آ جائے تم اس کو قربان کر دو۔ یہی کرتے رہے۔ دادا عبد المطلب پہنچے اور بیٹے عبداللہ کا نام لکھے اور ایک پرچی میں 10 اونٹ کو شمار کر کے انہوں نے لکھا۔ جب پرچی اٹھائی گئی تو پھر بیٹے عبداللہ کا ہی نام نکلا۔
ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ، چار مرتبہ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، مورخین نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اب دادا عبد المطلب جب اپنی اس عمل کو کرنے کو تیار تھے تو ان کے اونٹوں کی مقدار 100 تک پہنچ گئی تھی۔ جب 100 اونٹوں کی مقدار پہنچی، تب جب 100 اونٹ تک جب مقدار پہنچی تو 100 اونٹ کی پرچی ان کے سامنے نکلی، چنانچہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے 100 اونٹ کو ذبح کیا، یہ نظر پوری کی۔ اور عرب کے اندر یہ دستور تھا، یہ معمول تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دے یا کسی کی جان لے لے تو اس کے بدلے میں اگر گھر والے اس کے آدھے قصاص کو معاف کر دیں تو اس کی دیت میں 10 اونٹ دینا پڑتا تھا۔ لیکن جب دادا عبد المطلب نے 100 اونٹ کی قربانی پیش کی تو عرب نے اس کو قبول کیا اور یہی اسلام کا دستور بنا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے بعثت کے بعد یہی اسلام کا پیغام ملا کہ اگر کسی مقتول کو اگر کسی قاتل نے قتل کر دیا ہے تو مقتول کے ورثہ اور مقتول کے اوپر یہ ان کا اپنا حق ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس سے اس کی جان کا بدلہ لے لے۔ لیکن اسلام نے ایک رخصت دی کہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو 100 اونٹ کی دیت دے کر وہ اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 100 اونٹ، 10 اونٹ نہیں، 100 اونٹ پا کر چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلا واقعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور باسعادت سے کچھ دن پہلے پیش آیا۔ ایک دوسرا واقعہ بڑا عظیم اور بڑا سانحہ واقعہ پیش آیا جس کو ہم میں سے بہت سے ایسے مسلمان بھائی جو دین کی رغبت رکھتے ہیں، دین کی چاہت رکھتے ہیں اور دین کا علم رکھتے ہیں، ان کو اس بات کا دوسرے واقعہ کا علم ہے۔ دوسرا واقعہ کیا پیش آیا؟ ابرہہ کا واقعہ پیش آیا۔ ابرہہ یہ صنعاء جگہ پر ایک مقام پر یہ حبشہ کے بادشاہ کا گورنر تھا۔ یہ مقام صنعاء میں یہ حبشہ کے بادشاہ کا گورنر تھا اور یمن کے اندر اس نے ایک چرچ بنوایا۔ یمن کے اندر اس نے ایک چرچ بنوایا اور اس چرچ بنوانے کے بعد اس نے کہا جس طریقے سے لوگ خانہ کعبہ بیت اللہ کا ارادہ اور بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں اسی طریقے سے اس چرچ کا طواف کریں گے۔ عرب کے اندر یہ معمول، یہ دستور تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی ابراہیم خلیل اللہ سے ایک ایسے گھر کی تعمیر کروائی اور ایک ایسے گھر کی بنیاد رکھوائی جو گھر ساری دنیا میں سارے زمین کے اندر بڑا مقدس مقام رکھتا ہے۔ اس ابرہہ کی کیا حیثیت کہ وہ ایک چرچ بنوا کر اور لوگوں کو اس کا طواف کروائے، اور اس چرچ کو بنا کر یہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کے ارد گرد آ کر طواف کرنا شروع کر دے۔ عرب میں سے کسی ایک عربی کو غصہ آیا اور اس نے جا کر اس چرچ کے اندر غلاظت پیدا کر دی، گندگی پیدا کر دی۔ ابرہہ کو غصہ آیا، اس نے اپنے غصے میں تیش ہو کر کم و بیش تقریباً 7,500 فوج کا لشکر لے کر اور بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا جا رہا ہے اور جس گھر کی نگہبانی اور جس گھر کو توحید کی نعمت سے مالا مال کرنے کے لیے، اس گھر کو ڈھانے کے لیے، اس گھر کو گرانے کے لیے وہ عزم مصمم ہو گیا اور وہ چل پڑا۔ بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کر چلا اور مزدلفہ اور منی کے درمیان ایک وادی محصر تھی، اس وادی محصر میں اس کے سارے ہاتھی بیٹھ گئے۔ نکلا اللہ رب العالمین کے گھر کو ڈھانے کے لیے، مارے تیش اور غصے میں اپنے فوج و لشکر کو لے کر وہ نکلا کہ اب خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کو کیا منظور اور اللہ کو کیا امت کو بتلانا تھا، کیا مقصد تھا اللہ رب العالمین کا؟ اس واقعہ کو اسی لیے اس کو اصحاب الفیل کہا جاتا ہے۔ اس واقعہ کو اصحاب الفیل اسی لیے کہا جاتا ہے، اس کے اندر بڑے بڑے ہاتھیوں کا شمار تھا۔ چنانچہ وادی محصر کے اندر ہاتھی جب پہنچتے ہیں تو سارے کے سارے ہاتھی بیٹھ گئے زمین پر، اٹھنے کو کوئی تیار نہیں۔ ابھی یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 5 کلومیٹر پہلے تھا۔ ہمارے بہت سے حجاج کرام جو ہمارے بھائی حج کرنے گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ منی اور مزدلفہ کے درمیان جو ایک وادی ہے اس وادی کو وادی محصر کہا جاتا ہے، اور وہاں سے تقریباً 5 کلومیٹر پہلے مکۃ المکرمہ ہے۔ خانہ کعبہ وہاں سے 5 کلومیٹر پہلے ہے۔ وہاں پر ابرہہ کے ہاتھیوں نے بیٹھ گئے اور اٹھنا گوارا نہیں کیا۔ اٹھایا جاتا دائیں سمت لے جاتے چلنے کو تیار، بائیں سمت لے جاتے چلنے کو تیار، لیکن خانہ کعبہ کی طرف ایک قدم ان کے نہیں ہل رہے تھے، اٹھنے کو تیار نہیں۔ اللہ رب العالمین کی جلال، اللہ رب العالمین کی قدرت جوش میں آئی اور اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر، جیسا کہ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمائی، پوری کی پوری سورت اللہ نے نازل کر دی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل
فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ جوش میں آئی اور اللہ رب العالمین نے پرندوں کو بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے ان پرندوں کو بھیجا اور ان پرندوں کے چونچ میں اور ان کے پنجوں میں 3 کنکریاں دے دی، اور ان 3 کنکریوں کو دینے کے بعد اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ ابرہہ کے لشکر پر ان پرندوں نے، ان چڑیوں نے اپنے ان چونچ سے اور اپنے ان پنجوں سے جب کنکریاں گرانا شروع کیا ہے تو مفسرین نے اور مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جیسے اس آیت کریمہ میں کہا فجعلہم کعصف مأکول کہ ہاتھی اس طریقے سے ہو گئے تھے، وہ ہاتھی اس طریقے سے ہو گئے تھے جس طریقے سے کھایا ہوا بھوسا ہو جاتا ہے۔ بھوسا جانتے ہو، گاؤں کے اندر جو لوگ رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بھوسا کس کو کہتے ہیں، اور وہ بھوسے کی شکل میں وہ ہاتھی ہو گئے، اور جو ان کے فوج کے لشکر میں جو ان کے آدمی ساتھ میں آئے تھے ان آدمیوں کے اوپر جب وہ کنکریاں پڑتی ان کے چمڑے، ان کی جلدیں سڑ گئیں اور وہیں پر وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ ابرہہ اپنی موت کو دیکھتے ہوئے وہ مارے تیش میں اور غصے میں وہ یمن کی طرف لوٹنا شروع کیا۔ یمن پہنچا نہیں، راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، راستے میں ہی وہ مر گیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی تقدس اور اپنے گھر کی پامالی کی حفاظت کس طریقے سے کی ہے۔ آج اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی گھر کی پامالی کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، لیکن ان کو انجام کا علم نہیں ہے۔ ابھی ترپورہ کی سرزمین پر آپ دیکھو کتنے اللہ رب العالمین کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے۔ 16 مساجد، ابھی تک کی کل کی رپورٹ میں 16 مساجدوں کے اوپر انہوں نے آگ لگائی، آگ لگا کر نیست و نابود کرنا چاہا۔ اللہ رب العالمین سے یہی سارے مسلمانوں سے اپیل درخواست ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر صرف اتنا ہی کر سکتے ہو، اور یہی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ آپ رب العالمین سے دعائیں کرو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ ہاتھ اٹھاؤ۔ اس ترپورہ کی سرزمین پر اتنے مسلمانوں کو، اتنے مومنوں کو اور اتنے بھائیوں کو بے ظلم بربریت کے ساتھ ان کو مارا جا رہا ہے۔ اگر ویڈیو آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر آئی ہوگی تو آپ دیکھے ہوں گے کہ گھروں میں گھس کر لوگوں کے گردنوں کو کاٹ دیے جا رہے ہیں۔ ہاں، یہ اس طریقے سے ظلم اور اس طریقے سے بربریت کیا اللہ رب العالمین نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اللہ کے گھر کی پامالی کرو گے تو کائنات کے رب کی قسم اللہ رب العالمین تمہاری زندگی کے اندر، اور یا تو تمہارے مرنے سے پہلے اللہ تمہیں اس ذلت کو دکھائے گا جو ذلت ابرہہ نے دیکھی ہے۔ ابرہہ بھی وہی کام کرنے چلا تھا، اللہ رب العالمین کے گھر کو برباد کرنے کے لیے چلا تھا، اور تم بھی وہی کام کر رہے ہو، اور تمہیں بھی اللہ رب العالمین اسی طریقے سے غارت کرے گا اگر تم ہدایت کے راستے پر نہیں آ جاتے ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈر تمہارے اندر نہیں پیدا ہوتا تو اے ترپورہ کی سرزمین پر مسلمانوں پر ظلم بربریت کرنے والے یا کسی ایک مذہب پر یا کسی ایک دھرم کے ماننے والوں کی عبادت گاہوں پر حملہ کرنے والوں، سن لو، ہم رب کائنات سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے بار الہ، جن لوگوں نے تیرے گھر کو نقصان پہنچانا کی کوشش کی اور جن لوگوں نے تیرے نبی کی ماننے والوں پر تکلیف پہنچانا کوشش کی، اے رب کریم یا تو ان کو ہدایت دے دے یا اللہ ہلاک و برباد کر دے ابرہہ کی طرح۔ آپ دعائیں کرو۔ اللہ رب العالمین سے بہت خوفناک منظر ہے، بہت دردناک منظر ہے، ایسا ماحول اور ایسی حالت آج تک ابھی نہیں دیکھی گئی ہے۔ رب العالمین رحم فرمائے ترپورہ کی سرزمین پر۔ عرض کرنے کا مقصد کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یہ اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا، اے دنیا والو، اللہ رب العالمین ایک نبی کو بھیجنے والا ہے اور ایک نبی کی بعثت ہونے والی ہے، اور ایک نبی جو اللہ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تمہارے اوپر لے کر آنے والا ہے۔ ابھی اس سال کو اسی لیے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ عام الفیل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ کی گود سے، آمینہ کی بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول پیر منڈے کے دن آپ کی پیدائش ہوئی، اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 20 اپریل یا 22 اپریل 571 عیسوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آفتاب رسالت کی چوم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ کے ان کی گود سے، ان کے بطن سے اللہ رب العالمین نے ایک آفتاب رسالت بھیجا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت
बासआदत का दिन है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद कुछ ऐसे वाक़यात और कुछ ऐसे मनाजिर और कुछ ऐसे वाक़यात दुनिया वालों के सामने आए जो दुनिया की निगाहों ने कभी नहीं देखा था। सबसे पहली बात आपकी विलादत के ताल्लुक़ से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, आपकी पैदाइश, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अरब के उस ख़ानदान में और उस घराने में पैदाइश की जो आला और नसब के एतबार से सबसे ऊंचा और सबसे ऊंचा मकाम रखने वाला था। अरब के अंदर एक कबीला था और एक कबीला कबीला कुरैश के नाम से था, और उस कबीला कुरैश से एक ख़ानदान बनु हाशिम से था, और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी ख़ानदान बनु हाशिम के अंदर आपकी विलादत होती है, आपकी पैदाइश होती है। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का निज़ाम है, ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह का सिस्टम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अम्बिया को और अपने नबियों को बड़े ऊँचे और बड़े हसब व नसब वाले घराने में पैदा करता है। इसीलिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, आपने कहा बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुना है, इन्नल्लाह अस्तफ़ा किनाना, इन्नल्लाह अस्तफ़ा किनाना मिन वलिद इस्माईल, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किनाना को चुना है इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से, और किनाना से चुना है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरैश को, और कुरैश से चुना है बनु हाशिम को, और बनु हाशिम से चुना है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शर्फ़ की बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये ऊँचे मकाम व मर्तबे की बात कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी को एक ऊँचे और एक ऐसे आला नसब के अंदर पैदा किया, एक ऐसे घराने के अंदर पैदा किया जो मकाम अरब के अंदर जो अपनी इमामत को मुसल्लम जानी जाती थी, जिसकी इमामत अरब के अंदर मुसल्लम थी, और उसको वो ओहदा वो मनसब मिलने वाला था जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा था। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद कुछ ऐसे वाक़यात और कुछ ऐसे हादसात सामने आए जो दुनिया वालों ने कभी नहीं देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हसीन व जमील थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत और इतने हसीन व जमील थे कि एक सहाबी रसूल का बयान है, एक सहाबी रसूल ने कहा, मैं एक रात 14वीं चांद को देख रहा हूँ, रात को जब 14वीं चांद का जब चांद चमकता है, मैं उस रात को चांद को देख रहा हूँ, और एक तरफ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा हूँ कि आप सुर्ख जोड़ों में खड़े हुए हैं। मैं एक मरतबा चांद को देखता हूँ, फिर एक मरतबा आपके चेहरे अनवर को देखता हूँ, फिर चांद को देखता हूँ, फिर आपके चेहरे अनवर को देखता हूँ। मेरे अंदर ये कैफियत पैदा हुई कि मैं फैसला कैसे करूँ कि कौन खूबसूरत है। चुनांच मैंने चांद को चमकते हुए देखा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमकते हुए चेहरे को देखा, तो मैंने कहा वल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नबी करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरे को ज़्यादा चमकदार बनाया है चांद के मुकाबले में। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अंबिया को ज़ाहिरी और बातनी दोनों तरीके की खूबसूरती अता करता है। ज़ाहिरी तौर पर बड़े खूबसूरत, बड़े हसीन व जमील, और बातनी तौर पर, अंदरूनी तौर पर, यानी घर से, ख़ानदान से, रिश्तेदार से, ओहदा मनसब से, आला नसब से अल्लाह रब्बुल आलमीन अंबिया को दोनों की दोनों नेमतों से नवाजता रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मैं मेराज के सफ़र में जब मैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखता हूँ, मैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखता हूँ, नौजवानों तुम्हारे लिए पैगाम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ये हुस्न अता किया था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कहा वल्लाह ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दुनिया की आधी खूबसूरती यूसुफ़ को दे दी गई हो, जैसे दुनिया की आधी खूबसूरती यूसुफ़ को दे दी गई हो। और ये वही यूसुफ़ हैं जिनके चक्कर में, जिनको परेशान करने के लिए, जिनको बदनाम करने के लिए मिस्र की एक औरत ने उनके ऊपर वो डाका डालना शुरू किया था, उनकी इज्जत पर हमला करना शुरू किया था। मुसलमानों, आज हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं हमारी वो गर्लफ्रेंड है, हमारी वो गर्लफ्रेंड है, हमारा ताल्लुक़ उस लड़की से है। तुम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा खूबसूरत तो हो नहीं, तुम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा हसीन व जमील तो हो नहीं, और दुनिया के अंदर
دنیا والوں نے بتلایا بھی زلیخا بھی اپنے اندر بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر وہ واقعہ ذکر فرمایا ہے جس واقعے کو ہر مسلمان نوجوان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہر مسلمان نوجوان کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کی حفاظت کس طریقے سے کرتا ہے، اپنے نبی کو بچاتا کس طریقے سے ہے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے اس عورت نے سارے کے سارے دروازے بند کر دیے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اس نے سارے کے سارے دروازے بند کر دیے اور یوسف کو پکڑنے لگی۔ یوسف اللہ رب العالمین کو بچانا تھا، اللہ اپنی جانب سے حفاظت کرنے والا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سارے کے سارے دروازوں سے اللہ رب العالمین نے بچا لیا اور نکال لایا۔ مسلمانوں، کیا ہمارے اندر بھی وہی ضمیر ہے؟ کیا ہمارے اندر بھی وہی ایمان ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ایسی ناجائز محبت سے اور ایسے ناجائز تعلق سے ہم بچا لیں؟ محبت نکاح سے پہلے کی محبت نہیں ہے، نکاح سے پہلے وہ حرام کام ہے، نکاح سے پہلے وہ حرام کام ہے۔ آپ کتنے بھی برائیوں سے بچتے رہو، آپ کہو کہ ارے میں کوئی بری بات تھوڑی کرتا ہوں، میں صرف بات کرتا ہوں۔ ایک عورت سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَطِعْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ امت مسلمہ کی نوجوان بچیوں کو اللہ رب العالمین نے یہی پیغام دیا جس طریقے سے امہات المؤمنین کو یہ پیغام دیا کہ اللہ رب العالمین دنیا کی ساری گندگیوں سے تمہیں بچانا چاہتا ہے۔ اور یہ دنیا کی گندگی ہی تو ہے، کوئی شخص بڑے فخر کے ساتھ کہے میرا فلاں لڑکی سے تعلق ہے، میرا فلاں لڑکی سے تعلق ہے، اگرچہ میں اس سے شادی کرنے والا ہوں، شادی سے پہلے نکاح سے پہلے کی محبت حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر محبت کرنی ہے نکاح کر کے محبت کرو، اس محبت میں برکت ہے، اس محبت میں ثواب ہے، اور اس محبت میں تمہارے لیے اللہ کی جانب سے رحمت ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو دونوں صورتوں سے نوازا، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت کا معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت کا معاملہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کی طاقت نہیں، کم و بیش 30 آدمیوں کی طاقت و قوت سے اللہ نے نوازا ہے۔ کیسے؟ رکانہ نامی مکہ کے اندر ایک ایسا پہلوان تھا، اس پہلوان کو اپنی پہلوانی پر بہت ناز تھا، اس کو اپنی پہلوانی پر بہت ناز تھا، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس پہلوان کو کوئی شکست نہیں دیا تھا اور کوئی اس کو پچھاڑا نہیں تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے، بڑے بڑے چیلنجز کرتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر پٹکا ہے اور اسے پچھاڑا ہے۔ جب یہ دیکھا صحابہ کرام نے تو اس رکانہ کا اپنا غرور، اس کا اپنا گھمنڈ ختم ہوا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کرام کو نوازا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کرام کو نوازنے کے ساتھ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اے دنیا والو، یہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ اگر کرنا چاہتا ہے تو اللہ تمہیں نوازنے والا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے ایک اور مرحلہ آتا ہے، آپ کی پیدائش کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے، یتیمی کا مرحلہ، یتیمی کا مرحلہ۔ اور یہ یتیمی کا مرحلہ امت مسلمہ کو ایک ایسا پیغام دے رہا ہے، اس یتیمی کے مرحلے میں ہمارے لیے بے شمار پیغامات ہیں۔ سب سے بڑا پیغام اگر کسی مومن کی زبان پر اگر یہ جملہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فلاں کے بچوں کو، فلاں کے اولاد کو اللہ رب العالمین نے یتیم کر کے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ایسے کلمے سے انسان مسلمان توبہ کرے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہی کہا، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ اللہ رب العالمین نے تعلیمات دی ہے، ایسی تعلیمات دی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رحم مادر کے اندر ہیں، ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں، ابھی آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے، ابھی آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کی ولادت ہوتی ہے، آپ کی پیدائش ہوتی ہے، 6 سال کی عمر کو آپ پہنچتے ہیں، بی بی آمنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اس دنیا سے وہ بھی چلی جاتی
جاتی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اندر کوئی فلسفہ اور کوئی حکمت پیدا کرنے والا تھا جو امت کو تعلیم دینے کا مقصد تھا۔ اگر امت کے اندر اگر یہ یتیموں کے اوپر، یتیموں کے لیے یہ بڑا شرف کا مقام ہے، یتیم بچوں کے لیے یہ ان کے لیے بڑا اعجاز اور بڑا اونچا مقام ہے کہ اگر ہمارا امام کوئی ہوگا تو ہمارے امام الانبیاء بھی یتیم تھے اور ہم بھی یتیم ہیں۔ آپ دنیا کی زندگی کا جائزہ لو، دنیا کے اندر ایک بچہ جس کے ماں باپ موجود ہیں اور ایک بچہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں، اور جس بچے کے ماں باپ دنیا کے اندر موجود ہیں اس بچے کو اس کے ماں باپ اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے پلاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے نہلاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے کپڑا پہناتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک یتیم کے اوپر یہ شعور اور اس کو یہ عقل، یہ دانشمندی عطا کرتا ہے کہ اس کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے کہ میں کیسے نہاؤں گا، میں کیسے کھاؤں گا، میں کیسے پہنوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کرتا ہے، اور یہ حکمت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کرنے کی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت سے اور آپ کو پیغمبریت سے نوازنے والا ہے، اس لیے آپ رب العالمین کی تربیت میں رہیں، اس لیے آپ رب العالمین کی تربیت میں رہیں۔ اور یہی مقصد تھا ساری دنیا والوں کے لیے کہ اے دنیا والوں، اگر کسی کے بچے یتیم ہو جائیں تو اپنی زبان سے اور اپنے جملے میں یہ جملہ نہ پیدا کرنا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے والدین کو لے کر کتنا بڑا ظلم کیا ہے، کیونکہ یہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ ہسٹری آپ پڑھو، آپ دیکھو کہ جتنا بڑا بڑا کام یتیموں نے کیا ہے اتنے بڑے بڑے کام کوئی ماں باپ کے رہتے ہوئے ان اولادوں نے نہیں کیا۔ بڑے بڑے مورخین پیدا ہوئے جو یتیم تھے، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے جو یتیم تھے، اور بڑے بڑے ایسے دانشور اور ایسے اہل علم پیدا ہوئے جن پر دنیا والوں کا ناز تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تربیت میں ان کو اپنا کردار، ان کی اپنی پرورش اور ان کی تربیت کے لیے اللہ رب العالمین ان کے لیے راستے آسان کرتا ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عرب کا معمول تھا، یہ عرب کا دستور تھا کہ عرب کے اندر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس بچے کو اس کی رضاعت کے لیے، اس کو دودھ پلانے کے لیے دیہات کی عورتوں کو دے دیا جاتا تھا۔ دیہات کی عورتوں کو اس لیے دے دیا جاتا تھا کہ وہ دیہات کی عورتوں کے دودھ پئیں گے اور ان سے وہ طاقت و قوت، ان سے وہ شجاعت اور ان سے کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ چنانچہ یہی معاملہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، اور عرب کے دستور کے مطابق بی بی آمنہ کے پاس عرب کے اندر دیہات کی عورتیں آ کر تلاش کرنے لگیں، اور کچھ عورتیں جو دیہات سے آئی تھیں، کچھ ایسی عورتیں آئی تھیں جو مکہ کے اندر یہ تلاش کر رہی تھی کہ ہم بڑے خاندان کے بڑے اونچے گھر کے بچے کو لے کر جاؤں گی اور مجھے اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں بڑا اجر ملے گا اور بڑی اجرت ملے گی اور بڑی قیمت ملے گی، کیونکہ کچھ قیمت دی جاتی تھی یا تو ان کے بدلے میں کچھ ان کو اجرت دی جاتی تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے عرب بڑی دیہات کی عورتیں آئیں، وہ آپ کو دیکھ کر آپ کو چھوڑ دیتی، اس بنیاد پر چھوڑ دیتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں، آپ کے ماں باپ نہیں ہیں، آپ کے باپ نہیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دائی حلیمہ نے آپ کو گود لیا، دائی حلیمہ نے جب آپ کو گود لیا، گود لینے سے پہلے انہوں نے بیان کیا کہ میں جب گود میں لی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے پہلے میرے جسم کے اندر ایسی کوئی غذا نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پر میں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکوں، میرے بچوں کے لیے ہی وہ دودھ ناکافی تھا۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے گود میں لی ہوں، اتنی برکت اور اتنی رحمت اللہ کی آئی کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ جو بنو ہاشم کا بچہ تھا، جو قبیلہ بنو ہاشم کا بچہ تھا، یہ آمنہ کا لال تھا، اور اس کو میں نے جب دودھ پلانا شروع کیا، رب کعبہ کی قسم پورے دیہات کی عورتوں سے سب سے زیادہ اللہ مجھے وہ غذا دینے لگا اور مجھے وہ نعمت، وہ رحمت عطا کرنے لگا جو اور عورتوں کو نہیں حاصل تھا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، یہ آپ کی برکت کا نمونہ ہے۔ اور آئی تھی کس لیے، کیسے آئی تھی، کس سواری سے آئی تھی؟ گدھی سے آئی تھی۔ دائی حلیمہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے کے تعلق سے بہت جھوٹ بولا جاتا ہے،
بہت جھوٹ بولا جاتا ہے، اور کچھ ایسے واقعات ہیں جن کے اندر نمک مرچ لگا لگا کر اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ مسلمانوں، آپ تحقیق سے مطالعہ کرو، آپ پڑھو کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ کا آپ مطالعہ کرو، میرے نبی کی زندگی کیسے کیسے گزرتی گئی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے دائی حلیمہ گدھی سے آئی تھی، اور اس گدھی کے اندر اتنی استطاعت اور اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ آپ کو اور آپ کے شوہر کو بیٹھا کر وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ لیکن جب گود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے گود میں پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جانے سے دائی حلیمہ کی سواری کا عالم کیا تھا؟ دائی حلیمہ کی سواری کا عالم یہ تھا، پیچھے پوری کی پوری سواریوں کو چھوڑ کر اور بڑی ہٹی کٹی تندرست اونٹنیوں کو چھوڑ کر ان کی گدھی سب سے آگے نکل گئی۔ یہ رحمت تھی، یہ برکت تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ عرب کا دستور تھا کہ عرب والے اپنے بچوں کو دیہات کی عورتوں کو دیا کرتے تھے کہ وہ لے جا کر دودھ پلائیں گی، رضاعت ان سے پوری کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دائی حلیمہ کے یہاں آپ مقیم تھے، آپ کے سامنے آپ کے اوپر ایک ایسا واقعہ پیش آیا، وہ دنیا کا سب سے پہلا آپریشن تھا جس کو شق صدر کے نام سے جانا جاتا ہے، واقعہ شق صدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دائی حلیمہ کے بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں کنارے کہیں میدان میں جا کر کھیل رہے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھیل رہے تھے۔ آپ کی عمر 4 سال تھی، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال تھی، اور دائی حلیمہ کے جو اور بچے تھے وہ ساتھ میں کھیلتے رہے۔ اتنے میں ہی اللہ رب العالمین کی جانب سے جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور جنت کا تشت لا کر، زمزم کا پانی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹاتے ہیں، اور لٹانے کے بعد اسی 4 سال کی عمر کی مدت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا سینہ چاک کرتے ہیں۔ یہ دنیا انسانیت کا پہلا آپریشن تھا۔ دنیا کے اندر ہاسپٹلوں میں روز آئے دن 10-20 آپریشن ہو رہے ہیں، یہ کوئی آج نئے کی بات نہیں ہے۔ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ 4 سال کی عمر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ کے دل کو نکالا گیا اور اس تشت میں، سونے کے تشت میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھلا گیا، اور دھلنے کے بعد اسی طریقے سے آپ کا سینہ سل دیا گیا، ٹانکا لگا دیا گیا۔ دائی حلیمہ کے بچوں نے دیکھنے کے بعد دوڑے آئے اور دائی حلیمہ سے شکایت کرے۔ دائی حلیمہ کو جیسے ہی پتہ چلا، مارے بے ہوشی کے عالم میں، اور مارے جیسے ایک آدمی کے اوپر دہشت طاری ہو جاتی ہے کہ کیا ہوا میرے بچے کو، میں تو دوسرے کی عورت سے بچے لے کر آئی ہوں، میں اس کو رضاعت کے لیے لائی ہوں، معاملہ کیا ہوا؟ دوڑی آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہیں، آپ سے پوچھتی ہیں بتاؤ بیٹا کیا ہوا، بتاؤ بیٹا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سادے جملے میں کہا کچھ نہیں، کچھ لوگ آئے تھے، مجھے لٹائے اور میرا سینہ چاک کیا اور پھر سل کر ایسے چلے گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انداز تھا۔ دائی حلیمہ پریشان ہو گئیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلی مرتبہ پیش آیا۔ آپ کی زندگی میں راجح قول کے مطابق واقعہ شق صدر 2 مرتبہ پیش آیا، ابھی دوسری مرتبہ والا مدنی زندگی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 سال کے تھے تب آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور دوسری مرتبہ جب جبریل امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لینے کے لیے آئے تھے اس وقت آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کرنے کا مقصد کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کی جانب سے ہر انسان کے اوپر ایک ملائکہ ہیں اور ایک جن ہیں، ایک ملائکہ ہیں ایک جن ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ کے بارے میں تو میں نہیں پوچھتا، لیکن جو جن، جو شیطان ایک انسان کے ساتھ میں ہوتا ہے، کیا وہ آپ کو گمراہی کے راستے پر پہنچا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، میرے ساتھ بھی وہ جن ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے میری حفاظت کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے میری مدد کی ہے، اور مجھے کبھی برائی پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ یہ مقصد تھا، یہ شق صدر کا یہ مقصد تھا کہ دنیا کی ساری برائیوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
قلب کو اور آپ کے جگر انور کو دشت سے اور زمزم کے پانی سے فرشتوں کے ذریعہ دھل کر یہ پیغام دیا گیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بعد، قیامت سے پہلے، آدم علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا انسان اس روئے زمین پر نہ آیا ہے اور نہ آئے گا۔ یہی معاملہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کا معاملہ ہے کہ اگر دنیا والے کہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان بچوں کو یتیم کر دیا ہے، ان کے ماں باپ کو اللہ نے اٹھا لیا ہے، یا اللہ نے ظلم کیا ہے، نعوذ باللہ، اگر اللہ رب العالمین اپنے اس دنیا کے اندر سب سے محبوب بندے کے ساتھ اگر اللہ یہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر کوئی حکمت ہے اور اس کے اندر کوئی فلسفہ ہے، اور یہ رب کا فیصلہ ہے اور یہ رب کی مرضی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کس طریقے سے ان کی تربیت کرتا ہے۔ اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب ماں باپ کی تربیت میں بچہ ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی خامی پائی جائے، اس کے اندر کوئی برائی پائی جائے، لیکن جب رب کریم کی تربیت میں ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا کی ساری مصیبتیں، ساری برائیاں اور ساری کی ساری نافرمانیوں سے اللہ حفاظت کر لے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں جوانی اور آپ کے بڑے ہو جانے کے بعد بھی جب آپ بڑے ہو گئے اس وقت تک میں آپ کے بدن میں جب دیکھتا تھا، آپ کے جسم مبارک میں دیکھتا تھا، وہ ٹانکے کے نشانات مجھے دکھتے تھے، وہ ٹانکے کے نشانات مجھے دکھتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی درد نہیں ہوا۔ یہ رب العالمین کا کرم ہے، یہ رب العالمین کا احسان ہے۔ آج دنیا کے اندر آپریشن ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنی بے ہوشی کے انجیکشن لگتے ہیں۔ رب العالمین کا کرم کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کا یہ کرم اور اللہ کا یہ فضل ہوا کہ اللہ دنیا والوں کی برائیوں سے اور دنیا والوں کی نافرمانیوں سے اور دنیا والوں کی گندگیوں سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو دھل کر اور اس طریقے سے پاکیزگی کے طور پر رکھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز اور یہ آپ کے معجزے میں تھا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کو چنا، کنانہ کی اولاد سے قریش کو چنا اور قریش کی اولاد سے بنو ہاشم کو چنا، اور اس بنو ہاشم کے گھرانے سے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے چنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد یہ کچھ ایسے مراحل، یہ کچھ ایسے واقعات اور کچھ ایسے حادثات آئیں جن سے ہمیں اپنی زندگی کے اندر عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے دنیا والوں کو یہ نشانیاں اور دنیا والوں کو یہ عبرت دکھانا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی سیرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی پاکیزگی زندگی کا ہمیں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے قدم قدم پر اور آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں ہمیں بہت سے ایسے اسباق ملیں گے اور بہت سی ایسی چیزوں کو ہمیں علم ہوگا جن کی بنیاد پر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم اسی پر عمل کریں گے کہ آپ کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا، یہ حادثہ پیش آیا، آپ کی زندگی میں یہ پریشانیاں پیش آئیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر طریقے سے آپ کی مدد کرتا رہا۔ یہ کچھ باتیں تھیں مختصراً جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ہم آپ کے سامنے جو سلسلہ چل رہا ہے، آج کا یہ تیسرا حصہ تھا۔ انشاءاللہ آنے والے خطبے کے اندر اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کے اندر یہ بیان ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے مراحل، آپ کا بکریاں چرانا، آپ کا حلف الفضول میں شرکت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرے مقام پر جا کر دعوت و تبلیغ کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید سیرت طیبہ اور آپ کی لائف اور آپ کی ہسٹری کے بارے میں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے دعا ہے بار الہ سے کہ اے بار الہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی اور حقیقی معنوں میں آپ سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ بار الہ اسی پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں کہ اے رب العالمین ہمارے ترپورہ کے اندر جو ہمارے مومن بھائی ستائے جا رہے ہیں، بار الہ آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے، دعا ہے کہ آپ تمام لوگ اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اے بار الہ تو ترپورہ کی سرزمین پر اپنے گھروں کی حفاظت اسی طریقے سے کر جس طریقے سے تو نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی۔ اے بار الہ جو تیرے گھروں کے اوپر ناپاک عزائم اور ناپاک منصوبے پیدا کر رہے ہیں، رب کریم تو
ان کو یا تو ہدایت دے دے. سب سے پہلے ہدایت کی دعا کرو مسلمانوں، کیونکہ میرے نبی سب سے پہلے ہدایت کی دعا کرتے تھے. اور اے اللہ اگر تو ہدایت نہیں دیتا ہے تو ان کو ابرہہ کی طرح تباہ و برباد کر دے، اور اے اللہ دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دے اس کے ان برے انجام کی بنیاد پر. اور اے رب العالمین ان تریپورہ کی سرزمین پر ہمارے مومن بھائیوں کی تو بالخصوص اپنے رحم و کرم کا معامل و فرما. اللہ رب العالمین تو رحم و کرم کی بارش تریپورہ کی سرزمین پر نازل فرما دے کہ ان کے لیے مددگار اور ان کے لیے ہر طریقے کی پریشانیاں کا رب کریم تو ہی کارساز ہے اور تو ہی ان کا مددگار ہے اور تو ہی پروردگار ہے رب کائنات. ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، تجھ سے عاجزی انکساری کے ساتھ بار الہا ہم تجھ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں بار الہا تو اپنے ان بندوں کو جو تیرے بندے تیری عبادت کے لیے تیرے گھر کو تعمیر کیے ہیں، اے بار الہا تو ان کی ہر طریقے سے تو ان کی مدد فرما، اس مشکل کو ان کے لیے آسان فرما دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد الکریم ملک بر رؤوف رحیم.